1997 کی بات ہے اور میوزک کی لائن سے شہرت بہت مل چکی تھی، مل رہی تھی، نغمے ہماری سارا ملک گا رہا تھا، لوگ گا رہے تھے، ساری دنیا میں ہم پھر رہے تھے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی ایک بات کہ میں کہتا تھا کہ میرے پاس سب کچھ موجود ہے، یہ اندر ایک بے چینی کیوں رہتی ہے؟ اور اس بے چینی کی مجھے وجہ بھی نہیں سمجھ میں آتی تھی۔ میں سوچتا تھا شاید اگر میرے پاس ایک گاڑی ہے تو ایک کی 2 گاڑیاں لے لوں گا تو ہو سکتا ہے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے، 2 کی 3 لے لوں گا، کپڑے بدل لوں گا، گھر بدل لوں گا۔ لیکن جتنا یہ سلسلہ آگے چلتا رہا اتنی میری بے چینی بڑھتی گئی اور مجھے اپنی اس بے چینی اور اضطراب کی وجہ نہیں سمجھ میں آتی تھی، یہاں تک کہ بات سن 2000 تک پہنچ گئی اور BBC نے دل پاکستان کو دنیا کا تیسرا سب سے زیادہ مشہور اور گائے جانے والے گانے کا اعزاز دیا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور پھر فون کیا مجھے اور فون کر کے میرے سے میری رائے پوچھی۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ شہرت تو اتنی مل چکی تھی، تو میں ایک دن اپنے ایک دوست کو میں نے وجہ بتائی کہ لوگ سمجھتے ہیں میں بہت مطمئن ہوں اندر سے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوں، پتہ ہے میں بہت بے چین رہتا ہوں، مجھے اپنی اس بے چینی کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ تو وہ مجھے پہلی دفعہ مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس لے گیا، میں ان کو جانتا نہیں تھا۔ تو میں جب جا کر بیٹھا تو مولانا مجھے ایسے جیسے میں بھی آپ کو دیکھ رہا ہوں نا ٹیلی ویژن کی سکرین پر، ایسے نا غور سے مجھے دیکھنے لگے۔ تو میں نے کہا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میرے شہر میں، فیصل آباد ان کی رہائش ہے، میرے شہر میں تیرے بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں، اور میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ میری اس لڑکے سے ملاقات ہو جائے، اور آج تو میرے سامنے بیٹھا ہے۔ آج جب میں کراچی آ رہا تھا تو میں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ اس نوجوان سے میری ملاقات کرا دے۔ اللہ کی شان، اللہ نے میری تم سے آج ملاقات کروا دی۔ میں بھی تھوڑا سا حیران ہوا۔ میں نے کہا مولانا، ایک میری عمر کا لڑکا، نوجوان، دنیا کی لائن سے جس چیز کی خواہش کر سکتا ہے وہ ساری چیزیں میرے پاس بدرجہ اتم موجود ہیں، صرف نہیں ہے تو دل کا سکون، چین، اطمینان نہیں ہے۔ تو مولانا فرمانے لگے تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں چوٹ داہنے گھٹنے پر لگی ہے اور تم مرہم بائیں گھٹنے پر لگا رہے ہو۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا جی کیا مطلب آپ کا اس بات سے؟ فرمانے لگے اللہ نے انسان کو 2 چیزوں سے بنایا ہے، ایک جسم سے بنایا ہے جو کہ مٹی کا بنا ہوا ہے، ایک روح سے بنایا ہے جو کہ اللہ کا امر ہے۔ جسم کیونکہ مٹی کا بنا ہے، اللہ نے اس کی ضرورت کی ہر چیز کو مٹی میں رکھا ہے، اور روح کیونکہ اللہ کا امر ہے، یہ آسمانوں سے آئی ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کی ضروریات کو بھی آسمانوں میں رکھا ہے، زمین پر نہیں رکھا۔ جو تم کھانا کھاتے ہو، پانی پیتے ہو، کپڑے پہنتے ہو، گھروں میں رہتے ہو، گاڑیاں چلاتے ہو، دوسری چیزیں استعمال کرتے ہو، یہ ساری کی ساری جسم کی ضروریات کو تو پورا کرتی ہیں، روح کی ضرورت کو پورا اس لیے نہیں کرتی کیونکہ یہ مٹی سے بنی ہوئی ہیں، مٹی سے نکلی ہیں۔ پھر فرمانے لگے اگر میں تمہیں ایک سونے کے محل میں 4 دن کے لیے بند کر دوں تم کیا کرو گے؟ کھانے کو کچھ نہ دوں؟ میں نے کہا ظاہر سی بات ہے مجھے بھوک لگے گی۔ فرمانے لگے اسی طرح سے تم نے اپنی روح کو دنیا کی تمام آسائشوں سے بھر کے، اپنے جسم کو تو تمام آسائشوں سے بھرا ہوا ہے، اندر روح جب چیختی ہے کہ مجھے کچھ میری بھوک کی چیزیں دو تو تمہارے پاس کچھ ہے نہیں۔ تو میں نے کہا روح کی بھوک کس چیز سے مٹتی ہے؟ تو فرمانے لگے روح آسمانوں سے آئی ہے، یہ اللہ کا امر ہے، اور تو اس کی خوراک بھی آسمانوں پر ہے، اس کی خوراک بھی زمین پر نہیں ہے۔ تو میں نے پوچھا مولانا روح کی غذا کیا ہے؟
फरमाने लगे रूह की ग़िज़ा अल्लाह का कलाम है, रूह की ग़िज़ा नबी की जिंदगी है, उनकी सुन्नतें हैं। जब तक रूह को वो सब कुछ नहीं दोगे उस वक्त तक रूह भूखी रहेगी। ये है तुम्हारी परेशानी की वजह कि दिल के सुकून, चैन, इत्मीनान का ताल्लुक इस मिट्टी के बने हुए जिस्म से नहीं है, आसमान से उतरी हुई रूह से है। जब ये बेचैन होकर चीखती है तो सर में दर्द होता है, फिर लोग दवाइयां खाते हैं, ड्रग्स लेते हैं कि किसी तरह जहन सो जाए। ये तुम्हारा मसला है। मैं तो टूट गया बिल्कुल अंदर से। तो मैंने कहा इसका मतलब है मेरी पूरी जिंदगी जाया हो गई। फरमाने लगे नहीं, जाया इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये मामला तुम अल्लाह से कर रहे हो। ये मामला किससे कर रहे हो? अल्लाह से कर रहे हो। और अल्लाह रब्बुल इज्जत तो अपने बंदे की तौबा का इंतजार कर रहे होते हैं। इधर बंदा तौबा करने का सोचता नहीं है, अभी सोचता है तो पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते हैं और अल्लाह की रहमत उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाती है। और न सिर्फ ये कि पिछली जिंदगी के सारे अल्लाह गुनाह माफ कर देता है, उन गुनाहों को नेकी में बदलकर अपने बंदे को वापस कर देता है। मैंने कहा वाकई मेरा दिल इतना बड़ा हो गया मेरे अजीज दोस्तों। फिर मैंने एक सवाल किया मौलाना से। मैंने कहा मौलाना, मैंने तो सुना है कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, आपने भी सुना है ना? हाँ? फरमाने लगे मौसीकी नफ्स की ग़िज़ा है। मौसीकी किसकी ग़िज़ा है? नफ्स की ग़िज़ा है। जब ये इंसान के अंदर जाती है, आप 1 घंटे 2 घंटे किसी अल्लाह के वली का बयान सुने, 5 मिनट का उसके बाद जाकर गाना सुने, अंदर सब साफ हो जाएगा और पता ही नहीं चलेगा ये जहर अंदर चला गया है। हाँ मेरे दोस्तों, आज तो ये बात कहते हुए भी डर लगता है क्योंकि लोग फौरन लड़ पड़ते हैं। मैं किसी चीज को हराम हलाल नहीं कर रहा, मैं तो आपको अपने तजर्बे की बात बता रहा हूं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, हाँ, जो कान सारा दिन गाना सुनेंगे वो कुरान का नगमा नहीं सुन सकते, वो अल्लाह का कलाम नहीं सुन सकते। जो कान सारा दिन तबले की थाप को सुनते हैं वो नमाज में मुतवज्जे नहीं रह सकते। रह सकते हैं? नहीं रह सकते। इसलिए मौसीकी रूह की ग़िज़ा नहीं, रूह की ग़िज़ा अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। गौर से सुनो, दिलों का सुकून, चैन, इत्मीनान अगर चाहिए तो तुम्हें अल्लाह से यारी लगानी पड़े।